جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی تو ایک یہودی لیڈر نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جیسے عیسائی عیسیٰ بن مریم کی عبادت کرتے ہیں؟ اس موقع پر نجران کے ایک راہب نے جھرجھری لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہم سے یہی چاہتے ہیں اور ہمیں اس کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس امر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں یا غیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مبعوث نہیں کیا اور نہ مجھے یہ حکم دیا ہے۔ اور انہوں نے سوالوں کے ذریعے آپ کو دکھ دیتے ہوئے ایک دفعہ لوگوں کو آپ کی دعوت کی صداقت کے متعلق شک میں ڈالنے کے لیے قیامت کے متعلق پوچھا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں۔ آپ سے جبل بن ابی قشیر اور شمویل بن زید نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنے کہنے کے مطابق نبی ہیں تو بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ اس ناجائز سوال کا جواب قرآن کریم نے دیا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، سورۃ الاعراف۔ ان یہودیوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بکثرت مناظرے کیے ہیں، جن سے ان کا مقصد یہ تھا کہ عدم جواب کی صورت میں لوگ ان کے پاس سے پراگندہ ہو جائیں گے، اور حماقت نے انہیں اس حد تک پہنچا دیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان چیزوں کا مطالبہ کیا جو آپ کے مقدور میں نہیں ہیں، تاکہ لوگوں کو اس وہم میں ڈال دیں کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ یہودی علماء کی ایک پارٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرے کے لیے آئی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ سچ ہے کہ آپ جو تعلیم لے کر آئے ہیں یہ سچی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اسے تورات کی طرح مرتب نہیں کر پاتے ہیں؟ آپ نے انہیں یہ کہا کہ خدا کی قسم تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم اسے اپنے ہاں تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ تو انہوں نے بات بدل کر از راہ تمسخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ کو یہ باتیں کوئی انسان یا جن تو نہیں سکھاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا، خدا کی قسم تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تم ان باتوں کو اپنے ہاں تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ تو انہوں نے دوسری بار دکھ دینے کے لیے بات بدل کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ جب کسی رسول کو بھیجتا ہے تو وہ اس کے لیے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ ہم پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کیجئے جسے ہم پڑھیں اور پہچان لیں، وگرنہ ہم تمہارے جیسا کلام لے آئیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیات نازل فرما کر انہیں گونگا کر دیا، جو کہ سورۃ الاسراء کی آیات ہیں، کہ اگر تم جنوں اور انسانوں کو سب کو اکٹھا کر لو تو اس قرآن کی ایک آیت کے برابر بھی نہیں لا سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک علمی ادارے میں جسے بیت المدرس کہا جاتا تھا ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی تو ان کے علماء میں سے دو عالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین پر ہوں۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، میری طرف تورات لاؤ، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تو ان دونوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے،
پھر ان میں ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ یہود کی ایذا رسانی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درگزر کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جدلیاتی جنگ میں یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کو روا رکھا، اور انہوں نے نفسیاتی طور پر اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دیا کہ آپ برافوختہ ہو گئے، اس لیے کہ وہ اپنی وقاحت اور بے حیائی کی وجہ سے آپ سے ناجائز سوالات کرتے تھے، جن کا مقصد دکھ دینے اور لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے کے سوا کچھ نہ تھا، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنارہ کش ہو جائیں اور آپ کی دعوت میں دلچسپی نہ لیں۔ لہٰذا آپ نے خدا کی خاطر غصے ہو کر ان پر حملہ کیا اور ان پر گرفت کی۔ ایک دفعہ ان یہودیوں کا ایک قبیلہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر غصہ آیا کہ غم اور گھبراہٹ سے آپ کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی خاطر غصے ہو کر ان پر حملہ کیا۔ ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آپ سے نرمی کرو۔ پھر اس ناجائز اور اہم سوال کا جواب آسمان سے نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ مسکت قرآنی جواب دیا تو وہ لاپرواہ ہو کر اپنی یاوہ گوئی میں لگے رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے اس کا ہاتھ اور بازو کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے بھی زیادہ ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شدت غضب سے پکڑ لیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ناجائز سوال کا مسکب جواب انہیں سنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی، اور اس کی قدرت سے تمام آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ یہود کا خدا کو گالیاں دینا۔ یہود کا کینہ انہیں کفر تک لے گیا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کو گالیاں دیتے اور قرآن کریم سے تمسخر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بیت المدارس میں آئے۔ مدینے میں یہودیوں کی ایک دینی درس گاہ ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ان کے علماء اپنے ہم مذہبوں کو درس دے رہے ہیں۔ ان میں ایک بڑا عالم بھی تھا جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے، جس کا نام فنحاس تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے نرمی سے دعوت دی، یعنی دعوت اللہ کرتے ہوئے کہا، اے فنحاس، تیرا برا ہو، خدا سے ڈر اور اسلام قبول کر۔ خدا کی قسم تجھے اچھی طرح علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اس کے ہاں سے تمہارے پاس آئے ہیں، اور تم تورات اور انجیل میں ان کے متعلق لکھا ہوا پاتے ہو۔ تو فنحاس نے نہایت بے حیائی سے کہا کہ ابو بکر، خدا کی قسم ہمیں کوئی محتاجی نہیں، اور نہ ہم اس کے حضور عاجزی کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہمارے ہاں عاجزی کرتا ہے۔ ہم اس سے بے نیاز ہیں، لیکن وہ ہم سے بے نیاز نہیں، اور اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہم سے ہمارے حال بطور قرض نہ مانگتا۔
جیسا کہ تمہارے نبی کا خیال ہے۔ وہ تمہیں سود سے منع کرتا ہے اور ہمیں سود دیتا ہے، اور اگر وہ غنی ہوتا تو ہمیں سود نہ دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس فحش قول کو سن کر غضبناک ہو گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس لعنتی عالم کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان عہد نہ ہوا ہوتا تو اے دشمن خدا میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان چونکہ عہد قائم تھا، اس لیے فنحاس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق کی، اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جو کچھ کیا تھا اس کا انکار نہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہودی کی وہ گفتگو بھی پہنچائی جس کی وجہ سے آپ نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ تو یہودی نے انکار کیا کہ میں نے بالکل یہ بات نہیں کی کہ اللہ فقیر ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فنحاس کی تردید اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ یہودیوں نے یثربی معاشرے میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے متعلق جو شدید اور وسیع جنگ شروع کی ہوئی تھی، اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ان میں سے جو شخص اسلام قبول کرتا اس کی تشہیر کرتے اور اسے ایذا دیتے تاکہ کوئی شخص متاثر ہو کر اسلام کو قبول نہ کرے۔ جب عبداللہ بن سلام جو ان کے ایک عالم تھے، ثعلبہ بن سعیہ، اسید بن سعیہ، اسد بن عبید اور دیگر یہودیوں نے اسلام قبول کیا تو یہودی مدینہ میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے، اور کافر علماء بھی یہودی اور منافق حلقوں میں کہنے لگے کہ ہم میں سے صرف شرارتی لوگ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کے متبع بنے ہیں۔ اگر وہ ہمارے اچھے لوگوں میں سے ہوتے تو اپنے آبا کا دین نہ چھوڑتے اور نہ کسی دوسرے دین کی طرف جاتے۔ بس ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیسوا سواء من اہل الكتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ یہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتنے میں ڈالنے کے لیے سودے بازی کرنا۔ ان کی جرت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی رسالت کے بارے میں سودے بازی کرنے لگے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح وہ آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ ان کے 4 علماء نے، جن میں کعب بن اسد، ابن صلوبہ، عبداللہ بن سوریہ اور شاس بن قیس شامل تھے، آپس میں آپ کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا تو ایک نے دوسرے سے کہا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، شاید ہم اسے اس کے دین کے بارے میں فتنے میں ڈال سکیں، آخر وہ ایک بشر ہی تو ہے۔ بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے علماء، اشراف اور سردار ہیں، اگر ہم نے آپ کی اتباع کر لی تو یہودی بھی آپ کے مطیع بن جائیں گے اور ہماری مخالفت نہیں کریں گے۔ ہمارے اور ہماری قوم کے بعض آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے، کیا ہم انہیں آپ کے پاس فیصلے کے لیے لے آئیں؟ آپ ان کے خلاف ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں، ہم آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمزور سودے بازی کو رد کر کے انہیں ذلیل کر کے واپس کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس نرم حیلہ بازی کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور اے مسلمان، یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور ان سے بچتے رہو کہ کہیں وہ تمہیں اس کے بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ یہود کا قبائل کے درمیان جاہلی روح بیدار کرنے کی کوشش کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دینے، آپ پر افتراء کرنے اور آپ کی صداقت کے متعلق لوگوں کو شک میں ڈالنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ یہودی مقدور بھر آپ کے اوسی اور خزرجی پیروکاروں کے درمیان فتنہ پھیلانے اور ان کی قدیم قبائلی مخالفتوں کو ہوا دے کر ان کو جاہلی انارکی کی طرف دوبارہ واپس لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس بات پر یہودی وجود یثرب میں قائم تھا، اور اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ دعوت اسلامی عربوں کو متحد کرنے میں ناکام ہو جائے اور جدید نظام کی بنیاد گر جائے۔ ایک دفعہ ایک یہودی عالم شماس بن قیس، جو مسلمانوں سے شدید کینہ رکھتا تھا اور بڑا کافر تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوسی اور خزرجی اصحاب کے پاس سے گزرا تو ان کی الفت و محبت دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ حالانکہ قریب زمانے میں وہ خونریز معرکوں میں ہی ملا کرتے تھے جن میں آدمی مرتے تھے اور ان پر برابر چٹی پڑتی تھی اور یہودیوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ اسلام میں ان دونوں قبیلوں کے اجتماع نے اس مجرم یہودی کو غضبناک کر دیا، اور اس نے اظہار کیا کہ یہ اجتماع یہودی وجود کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ عرب علاقے اس میں دخیل اور پردیسی قوم کی بقا اوس اور خزرج کے آپس میں لڑتے رہنے میں تھی، جیسا کہ وہ جاہلیت میں لڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس یہودی نے صحن اسلام میں اوس اور خزرج کے سرداروں کو آپس میں اکٹھے اور محبت کرتے دیکھا تو کہا کہ بنو قیلہ اس علاقے میں اکٹھے ہو گئے، خدا کی قسم جب ان کے سردار یہاں اکٹھے ہوئے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس موقع پر اس نے ایک یہودی نوجوان کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کے درمیان گھس کر حد المقدور ان میں فتنہ پردازی کے بیج بوئے تاکہ وہ اختلافات کریں اور ان کے درمیان نئے سرے سے جاہلیت کی جنگ بھڑک اٹھے اور دعوت اسلامی کو کمزوری لاحق ہو جائے۔ اوس اور خزرج کو ہمیشہ بنی قیلہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہودیوں کا پہلو مضبوط ہو جائے۔ اس یہودی عالم نے اس نوجوان سے کہا کہ ان کے پاس جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جا۔ پھر اس نے اسے حکم دیا کہ ان دونوں قبیلوں کی جاہلی تاریخ میں جو سب سے کمزور اور حساس دھاگا ہے اس پر ضرب لگا، جس سے ان کے دلوں میں دردناک یاد ابھرے، اور اس نے خاص طور پر اسے خزرج کے متعلق حکم دیا کہ ان سے جنگ بعات کے متعلق بات کرے۔ اس روز اوس اور خزرج کے درمیان بری طرح تباہ کن جنگ ہوئی تھی۔ قریب تھا کہ اس جنگ میں اوس اپنے خزرجی بھائیوں کو تباہ کر دیتا، کیونکہ انہیں اس میں ان پر فتح حاصل ہوئی تھی، اور یہ اسلام سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، اور یہ اس خانہ جنگی کا آخری المیہ ہے جس کی چکی جاہلیت میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان ہمیشہ چلتی رہتی تھی۔ خانہ جنگی کی آگ بھڑکانے میں یہود کی کامیابی، اور عملاً اس یہودی نوجوان نے مجرم عالم کی خواہش کو عملی جامہ پہنا دیا اور اوس اور خزرج کی مجلس میں شامل ہو گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ پھر انہیں یہودیوں کے خبیث اور مکارانہ طریق کے مطابق جنگ بعث کے تذکرے کی طرف لے آیا، اور ان میں سے ہر کوئی اپنی اپنی قوم کی بہادری کا ذکر کرنے لگا، اور مجلس میں پارٹی بازی اور فتنے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ بس اس یہودی نے جنگ کی آگ کو بھڑکانے کے لیے جنگ بعث کے روز کے کچھ بہادرانہ اور بھڑکانے والے اشعار سنانے شروع کر دیے۔ بس مجلس میں فتنے کی آگ نمایاں ہو گئی، اور دونوں قبیلے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے، اور دونوں قبیلوں کے آدمی ایک دوسرے پر فخر کرنے اور حملے کرنے لگے، اور جھگڑا خطرناک ترین صورت اختیار کر گیا۔ اور خزرج کے ایک لیڈر نے چیلنج کرتے ہوئے اوس سے کہا، اگر تم چاہو تو ہم دونوں قبیلوں کے درمیان خانہ جنگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ پس دونوں فریق غضبناک ہو کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ پتھریلے میدان میں رن پڑے گا۔
پھر دونوں قبیلوں میں جنگ کا اعلان ہو گیا اور ہر آدمی اپنے ہتھیار لے کر جنگ کے لیے مقررہ جگہ کی طرف چل پڑا۔